بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاح کی حکمتوں اور مصلحتوں سے متعلق، اور اس ذیل میں متعدد نکاح کی جو حکمتیں اور مصلحتیں ہیں ان میں سے تعلیمی حکمتوں کا ذکر کیا گیا تھا جن کا تعلق امت کو دین کا علم سکھانے سے ہے، اور تشریعی حکمتوں کا ذکر کیا گیا تھا یعنی جن کا تعلق احکام شرعیہ، اوامر و نواہی سے ہے۔ نمبر 3 معاشرتی حکمتیں، یعنی جن کا تعلق زندگی کی معاشرتی اور سماجی امور سے ہے۔ تعدد ازدواج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے عزیز ترین ساتھی اور ہر موڑ پر آپ کے ہمدرد رہنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ سے مثلاً نکاح فرمانا، اور پھر اپنے دوسرے سب سے قریبی صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ سے نکاح فرمانا، قریش سے سسرالی تعلقات قائم کرنا، یہ سب اس لیے تھا کہ قریش کے مختلف قبائل اور خاندانوں سے آپ کے تعلقات اچھے ہو جائیں اور پھر ان کے درمیان دعوت و تبلیغ کا کام کرنا آسان ہو جائے۔ جہاں تک ابو بکر کی بات ہے تو آپ کے انتہائی محبوب صحابی تھے، آپ کے دل میں ان کے لیے قدر و منزلت کے بھی بے پناہ جذبات تھے، اور اس کی معقول وجہ بھی تھی، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ شخص تھے جنہوں نے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا، آپ کی صداقت و رسالت پر پہلے پہل ایمان لائے۔ اتنا ہی نہیں، سب سے پہلے انہوں نے ہی اپنا جان و مال آپ کی نذر کیا اور اسلام کی نشر و اشاعت کی راہ میں آپ کے ساتھ بے پناہ تکلیفیں اور ایذائیں برداشت کی، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تئیں ممنونیت اور احسان کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، احسان مندی کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، میں نے اپنے اوپر تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ اتار دیا ہے سوائے ابو بکر صدیق کے احسان کے، کیونکہ ان کا میرے اوپر جو احسان ہے اس کا بدلہ انہیں اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، جتنا مجھے ابو بکر کے مال سے فائدہ پہنچا کسی اور کے مال سے فائدہ نہیں پہنچا۔ میں نے ابتدا میں جس شخص پر بھی اسلام کو پیش کیا اسے کچھ نہ کچھ تردد اور تکلف ہوا سوائے ابو بکر کے کہ انہوں نے ادنیٰ پس و پیش کے بغیر اسلام قبول کر لیا۔ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، مگر تمہارا نبی تو بس اللہ کا خلیل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی صاحبزادی حضرت عائشہ سے اس لیے نکاح فرمایا کہ اپنے اوپر حضرت ابو بکر کے احسانات کے بوجھ کو کچھ ہلکا کریں اور ابو بکر کو اپنی قربت اور محبت کا مزید احساس دلائیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ سے بھی اسی مقصد سے نکاح کیا۔ حضرت عمر جو اسلام کے بطل جلیل اور ہیرو تھے، جن کے دامن اسلام میں پناہ گزی ہونے سے مسلمانوں کو قوت اور ہمت ملی، ان میں اظہار حق کا جذبہ پیدا ہوا اور ان کے اندر کفار و مشرکین سے لوہا لینے اور ان سے لڑنے کا حوصلہ پیدا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام لانے سے نہ صرف یہ کہ ان کی قسمت بام عروج پر پہنچی بلکہ ان کے ذریعے خود اسلام بھی مضبوط ہوا۔ آپ نے ان کی اسی عظیم خدمت کے عوض ان کے دل کو ٹھنڈک بخشنے اور انہیں خوش کرنے کے لیے ان کی صاحبزادی سے نکاح فرمایا۔ یہ شرف اتنا عظیم تھا کہ اس سے بڑے شرف کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس وقت کی اسلامی دنیا کے اشراف ہی نہیں بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ قریش کے اصحاب عزت و شرافت بھی اپنی بیٹیوں کو آپ کی زوجیت میں دینا اپنے لیے بڑے فخر کا ذریعہ سمجھتے تھے، مگر جسے آپ نے از خود یہ شرف بخش دیا اس کی
قدر و منزلت کا کیا کہنا۔ اسی طرح آپ نے حضرت عثمان اور حضرت علی کے عقد میں اپنی پاکیزہ اور عفت مآب بیٹیوں کو دے کر اپنی نگاہ میں ان کی قدر و منزلت کو آشکارا کیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ انہی چاروں نے یکے بعد دیگرے آپ کی خلافت کا بوجھ سنبھالا اور امت اور ملت کی خدمت اور رہنمائی کی۔ نمبر 4، سیاسی حکمتیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعدد نکاح فرمائے ان میں سے ان کی وہ حکمتیں جن کا تعلق اسلامی حکومت سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خواتین سے نکاح تالیف قلوب، دل جوئی اور قبائل عرب کو دین اسلام کی جانب مائل کرنے کے لیے بھی کیا، کیونکہ انسانی سماج اور معاشرے کا عام ماحول ہے کہ جب کوئی شخص کسی خاندان، گاؤں یا قبیلے میں نکاح کر لیتا ہے اور اس قبیلے اور اس شخص کے درمیان سسرالی رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو فطری طور پر اس قبیلے کے لوگوں میں اس شخص کے تئیں ہمدردی اور محبت کے جذبات ابھر آتے ہیں۔ پھر اس قبیلے یا خاندان کے لوگ اپنے اس نئے رشتہ دار کی ہر قسم کی مدد کو بھی تیار ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے میں بھی کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتتے۔ اس قسم کی شادیوں کی بہت سی مثالیں ہیں۔ پہلی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمانا، جو قبیلہ بنو المصطلق کے سردار کی بیٹی تھی اور اپنے خاندان اور قوم سمیت ایک غزوے میں گرفتار ہوئی تھی۔ گرفتاری کے بعد انہوں نے فدیہ ادا کر کے اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہا اور اس مقصد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ آپ کچھ مالی امداد کریں گے تو اس سے وہ فدیہ ادا کر کے اپنے آپ کو آزاد کرا سکیں گی۔ تو آپ نے انہیں یہ کہا کہ میں تمہاری جانب سے فدیہ بھی ادا کر دوں گا، اور ساتھ ہی آپ نے انہیں نکاح کا پیغام بھی پیش کیا اور پھر ان کی رضامندی سے آپ نے ان سے نکاح فرمایا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے دلوں میں ان کے رشتہ داروں کے تعلق سے احترام کا جذبہ پیدا ہو گیا اور وہ کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والوں کو ہم قیدی کیسے بنا سکتے ہیں؟ چنانچہ انہوں نے قبیلہ بنو المصطلق کے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ جب بنو المصطلق نے مسلمانوں کی اس انسانیت نوازی کے جذبے کا مشاہدہ کیا تو وہ خود بھی اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پائے اور سب کے سب دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جویریہ سے نکاح فرمانا ان سب کے کفر و شرک سے توبہ کر کے ایمان و یقین کے دامن میں پناہ لینے کا ذریعہ بن گیا۔ ظاہر ہے کون انصاف پسند شخص اس قسم کی شادی کو نفسانی خواہش کے اتباع پر محمول کرنے کی جرت کرے گا؟ یہ پورا واقعہ بخاری شریف وغیرہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ دوسری مثال اپنے بنو قریظہ کے سردار حیی بن اخطب کی بیٹی حضرت صفیہ سے جو نکاح فرمایا اس کے پیچھے بھی اسی طرح کے مقاصد کار فرما تھے۔ غزوہ خیبر میں حضرت صفیہ کا شوہر مارا جا چکا تھا اور وہ خود مال غنیمت کے طور پر کسی مسلمان مجاہد کے حصے میں آئی تھی، تو صحابہ کرام میں سے اصحاب فہم و دانش حضرات نے باہم مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ چونکہ صفیہ اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہیں اس لیے وہ ہم میں سے کسی عام شخص کے بجائے ہمارے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے مناسب ہے۔ پھر وہ سب آپ کے پاس پہنچے اور معاملہ پیش کیا تو آپ نے حضرت صفیہ کو بلایا اور انہیں اختیار دیا یا تو آپ انہیں آزاد کر کے اپنے نکاح میں لے لیں یا یہ کہ وہ اپنی آزادی کا انتظام کریں اور اپنے خاندان والوں کے پاس چلی جائے۔ انہوں نے پہلی شکل کو قبول کیا اور آپ کی زوجیت میں آنے کو ترجیح دی۔ حضرت صفیہ آپ کے حسن اخلاق اور معاملات سے بہت زیادہ متاثر ہوئی اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سے یہودیوں نے اسلام قبول کیا۔ تیسری مثال حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمانے کی ہے۔ ابو سفیان جو کفر و شرک کے سب سے بڑے علمبردار اور کفار مکہ کے قائد اور سردار تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں خاص دشمنی تھی، مگر ان کی بیٹی مکہ میں ہی اسلام لے آئی۔
پھر اپنے شوہر کے ساتھ انہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ وہیں ان کے شوہر عبید اللہ ابن جحش اسدی کی وفات ہو گئی۔ نتیجتاً وہ تنہا اور بے یار و مددگار رہ گئی۔ جب آپ کو ان کے حالات کا علم ہوا تو آپ نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے ذریعے حبیبہ کو پیغام بھجوایا کہ وہ آپ سے نکاح کر لیں۔ چنانچہ جب نجاشی نے حبیبہ کو یہ پیغام پہنچایا تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور انہوں نے فوراً پیغام کو قبول کر لیا۔ شاہ حبشہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں مہر کے طور پر 400 دینار اور ان کے علاوہ بہت سے قیمتی ہدایہ پیش کیے، اور جب ابو سفیان کو اس کی خبر پہنچی تو انہوں نے کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار کرنے کے بجائے اپنی بیٹی کی شادی پر فخر کا اظہار کیا، یہاں تک کہ ایک دن وہ خود بھی دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ اس شادی کے جو نتائج ظاہر ہوئے وہ بالکل ظاہر و باہر ہیں، کیونکہ اس کے بعد مسلمانوں پر کفار و مشرکین کے مظالم میں کچھ ہلکا تخفیف ہونے لگی۔ خود ابو سفیان جو اسلام دشمن تھے، ان کے رویے میں بھی اس واقعے کے بعد تبدیلی آ گئی، حتیٰ کہ پھر بہت جلد فتح مکہ کا عظیم الشان واقعہ رونما ہوا اور وہ بھی اسلام لے آئے۔ اس کے علاوہ بھی جتنی شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی سب کسی نہ کسی دینی اور معاشرتی مصلحت کے تحت تھی۔ ان میں سے کسی بھی شادی کے متعلق نعوذ باللہ یہ کہنا یا لکھنا کہ شہوت سے مغلوب ہو کر کی گئی، آپ کی معصوم ذات پر بہتان طرازی اور مستشرقین کی جانب سے کیے جانے والے شرمناک پروپیگنڈے کا حصہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ 25 سال بغیر شادی کی زندگی گزارنا اور پھر 25 سال کی عمر میں اپنے سے بڑی 2 شوہروں سے بیوہ عورت سے نکاح فرمانا اور 50 سال کی عمر تک ایک ہی بیوی پر قانع رہنا، اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنی ازواج مطہرات ہیں سب کے شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا یا انہوں نے طلاق دے دی تھی، صرف حضرت عائشہ کنواری تھی۔ یہ ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہوت سے مغلوب ہو کر نعوذ باللہ نکاح فرمایا۔ اللہ صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔